ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز سامعین کرام، کل آپ کی خدمت میں ترمذی شریف کی حدیث جس میں قیامت کے قریب کثرت سے رائج ہونے والے گناہوں کا تذکرہ اور ان گناہوں کی وجہ سے آنے والے سخت ترین عذابات کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس میں سب سے پہلے جس گناہ کا تذکرہ ہے وہ اذا اتخذ الفیء دولا ہے، جس کے معنی ہے کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے. فی اصل میں اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو جزیہ یا خراج وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یا یوں آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ فی اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے بیت المال میں رکھا ہو. بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اغنیاء اور مالداروں کا غریبوں کے مال پر قبضہ کر لینا اور ان تک ان کا یہ حق نہ پہنچانا عذاب الہی کا سبب و باعث ہے. غریب لوگوں کی حق تلفی مختلف صورتوں سے معاشرے میں ہوتی رہتی ہے. ایک تو یہ کہ بیت المال کے مال کو ان کے مستحقین تک نہ پہنچاتے ہوئے منتظمین کا اپنی جیب بھرنے میں لگ جانا. دوسری صورت اور شکل یہ ہے کہ فقیر و محتاج لوگوں کے مال کو اپنا رعب دکھا کر ان سے چھین لینا، غریبوں اور فقیروں سے ان کی پونجی، ان کا مال چھین لینا. تیسری صورت یہ ہے کہ فقیروں اور محتاجوں کا جو حق تعالی نے متعین فرمایا ہے، مثلا زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ، اس کو نہ دینا بھی اسی وعید میں داخل ہوگا. حق تلفی اتنا بڑا جرم ہے کہ حق تلفی کرنے والوں پر دنیا میں بھی بعض اوقات سزا کے طور پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملے گی. ان اخروی سزاؤں کی کچھ تفصیل بعض احادیث میں آتی ہے. مثلا بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا اور اس کو بڑا گناہ قرار دیا. فرمایا کہ تم میں سے کسی کو قیامت کے دن میں اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری ہو اور وہ پکار رہی ہو، اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو اور وہ پکار رہا ہو، اس کے گردن پر اونٹ سوار ہو اور وہ پکار رہا ہو، اور یہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے اور میں کہہ دوں کہ میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. یا کوئی ایسا نہ ہو جس کی گردن پر سونا چاندی ہو یا اس کی گردن پر کوئی کپڑے ہوں. مطلب یہ کہ جو چیز خیانت کے ذریعے کسی کی دبا لی جائے گی وہ وہاں اس کی گردن پر سوار ہوگی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرے گا، اور آپ علیہ السلام اس کی شفاعت کرنے سے انکار فرما دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین دبا لے گا اس کو زمین کے ساتوں طبقے طوق بنا کر کل پہنائے جائیں گے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی کوئی زمین ناحق لے گا وہ قیامت میں زمین کے 7ویں طبقے تک ڈھسا دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک قوم کو قبروں سے اٹھائے گا جن کے پیٹ سے آگ نکل رہی ہوگی اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ یہ لوگ وہ ہوں گے جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے تھے، وہ دراصل حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے تھے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کو واجب اور جنت کو حرام فرما دیتے ہیں.
یہ ساری احادیث مختصر میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوسروں کے حقوق، خصوصاً یتیموں کے حقوق کو دبا لینے والوں پر، ان پر ظلم کرنے والوں پر قیامت میں کس قدر سخت عذابات ہوں گے۔ اخیر میں معزز سامعین کرام، ایک واقعہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس سے نقل کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض عارفین سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا ہاتھ مونڈھے سے بالکل کٹا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ تمہارا ہاتھ کیسے کٹ گیا؟ کہنے لگا بھائی بڑا عجب قصہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا جس نے ایک مچھلی شکار کر رکھی تھی جو مجھے بہت پسند تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دے۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اسی سے میرے اہل و عیال کی غذا اور خوراک کا انتظام ہوتا ہے، اور یہ میری اور میرے اہل و عیال کی غذا اور خوراک ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے مارا اور اس سے وہ مچھلی زبردستی لے لی اور میں چلا گیا۔ کہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کر ابھی لے ہی جا رہا تھا اس مچھلی کو کہ اس مچھلی نے میرے انگوٹھے کو زور سے کاٹ لیا، جس سے میں نے بہت ہی درد محسوس کیا، حتیٰ کہ شدت تکلیف کی وجہ سے سو بھی نہ سکا اور میرا ہاتھ سوج گیا۔ صبح جب میں طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اب یہ تو سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہذا انگلی کو کاٹ دو ورنہ سارا ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنی انگلی کٹوا دی، مگر یہ تکلیف بڑھ کر ہاتھ میں آ گئی۔ مجھ سے کہا گیا کہ گٹوں تک ہاتھ کٹوا دو، میں نے کٹوا دیا، مگر تکلیف بڑھ کر اور اوپر بازو تک پھیل گئی تو یہاں تک کاٹ دینا پڑا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تکلیف کس سبب سے پیدا ہوئی؟ میں نے مچھلی کا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا اگر تو پہلی ہی دفعہ مچھلی والے سے مل کر معاف کرا لیتا تو تیرے اعضاء نہ کاٹے جاتے، لہذا اب جا کر معافی مانگ لے۔ وہ کہتا ہے میں اس کو تلاش کر اس کو میں نے پا لیا اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے معافی مانگی اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا حق چھیننا، کسی کا حق دبا لینا خدا کو ناراض کر دیتا ہے اور اس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس قبیح گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔